صرف سرور، رہبر ہے صرف سرور، مولا ہے صرف حیدر، حیدر عالم خدائے عالم خدائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصبی حقوقہم وعلی وعلى منكري فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وصداقتهم وشجاعتهم وولايتهم وعزائهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت من الآن إلى قيام يوم الدين. رب زدني علما وفهما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نادي عليا مظهر العجائب تجده أملك النوايا كلها من وغم بعلي 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين حجة الله عليهم الصلاة والسلام. ناظرین کرام، سلام علیکم یا ولی مدد. سب سے پہلے تو آپ تمامی احباب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے ہفتہ ولایت کی بہت بہت تبریک پیش کرتے ہیں، اور چونکہ آج یوم عید مباہلہ گزری ہے تو یوم عید مباہلہ یعنی عید مباہلہ کی بھی بہت بہت تبریک پیش کرتے ہیں، اور اپنے تمام احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ عنوان جو ہے وہ کتنا مہم ہے اور کتنا اہم عنوان ہے، تو اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے برادران کو اور تمام افراد کو جو آشنا ہونا چاہتے ہیں معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور خاص کر کے اس زیارت جامعہ کبیرہ کی کچھ شرح سے کہ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں انوائٹ کرے. لائیو جو ہے اس کے نیچے آپ کو شیئر کا بٹن دکھ جائے گا، گروپس میں اور میسنجر کے تھرو اپنے برادران کو اور احباب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انوائٹ کر کے جو ہے وہ بلا لیجئے. تھوڑا سا کمنٹس آ رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو کچھ وائس میں ایرر تھا جی، وہ کہہ رہے کہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کچھ احباب کو جوائن کروا لیں اور بلا لیں تاکہ جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ مکمل افراد تک جو ہے وہ پہنچ پائے. پچھلے ایپیسوڈ تک جو ہے وہ ہم نے پچھلے 4 ایپیسوڈ جو گزرے ہیں اس میں اذن دخول کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پچھلے ایپیسوڈ میں صرف ہم نے جو ہے وہ زیارت کا پہلا فقرہ اس کی جو ہے وہ دقیق اور عمیق طور پر اس کی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، اس جملے پر السلام علیک یا اہل بیت النبوہ کہ سلام کی کیا معنی ہے، اور پھر اہل بیت النبوہ کی جو ہے وہ دیکھیں ظاہراً لغوی اعتبار سے تو صرف یہی معنی ہے کہ ان پر ہمارا سلام ہو، اہل بیت النبوہ پر، مگر اشارتاً اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کے کیا مفاہیم ہے، اور اس میں معرفت کے کیا سمندر اس میں جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی. اب آئے تو ہم آج کے عنوان میں کچھ آگے بڑھتے ہیں. زیارت کا دوسرا جملہ لے کر کے آپ کی خدمت میں یہ رہی اسکرین پر آپ کے شرح زیارت جامعہ کبیرہ شیخ عیسائی کی جلد اول، ٹھیک ہے، جزو اول. اب اس میں جو ہے وہ ہم دوسرا جملہ جو زیارت کا دیکھیں. یہ زیارت جیسے ہم نے کہا تھا مفاتیح الجنان میں بھی مل جائے گی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی یہ زیارت من لاذ رہ الفقیع سے، ٹھیک ہے. دوسرا جملہ جو ہے یہ ذہن میں رکھے کہ یہ زیارت جو ہے وہ معصوم کی طرف سے ہے، یعنی یہ قول معصوم ہے جس کی ہم شرح پیش کر رہے ہیں. وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وَمَوْضِعُ الرِّسَالَةِ. موضع الرسالہ کے جو عرفانی ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اے وہ مقام
کہ جہاں پر پیغام الہی نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. پیغام الہی کے نازل ہونے کا مقام، وہ مقام جہاں پر پیغام الہی آتا ہے. موضع الرسالہ، رسالہ جو لفظ ہے وہ یوں تو ارسال سے بنا ہوا ہے، ارسال جو ہے وہ بھیجنے سے مراد ہے، مگر خیر اب لفظ رسالہ کی دقیق گفتگو میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم رسالہ جو ہے، رسالت، یہ عام واضح ہے سبھی پر. ٹھیک ہے. موضع الرسالہ وہ مقام جہاں پر پیغام الہی آئے. اللہ اکبر. اب یہاں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ موضع الرسالہ، اگر کچھ کمنٹ ہے تو وہ دیکھتے ہوئے. وہ مقام جہاں پر پیغام الہی آئے. ٹھیک ہے. اب جو پیغام الہی ہے، کیا وہ پیغام الہی بعد از خلق ہی ہے؟ کیا قبل از خلق کوئی پیغام الہی نہیں تھا؟ اگر قبل از خلق کوئی پیغام الہی تھا تو اب یہاں پہ کلیہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مقام جہاں پر پیغام الہی آئے، پیغام الہی کے آنے کا مقام، رسالت کا مقام، موضع الرسالہ. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ مقام جو ہے وہ کیا قبل از خلق کیا تھا، بعد از خلق کیا ہے. اب اس کی شرح میں ہم اگر جائیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ رسالت کا جو پیغام ہے وہ قبل از خلق بھی تھا یا نہیں تھا، اور کب سے ہے یہ رسالت کا پیغام. تو آئے اس کے لیے ہم سورہ نون 68واں سورہ قرآن مجید کا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے، اور اس کی واضح آیت سے جو ہے وہ اس بات کی پیش کرنے کی کوشش کریں. اور ڈائریکٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تفسیر برہان کہ معصوم نے تفسیر میں کیا بیان فرمایا ہے. یہ البرہان فی تفسیر القرآن. ٹھیک ہے. اس کی جزء ثامن 8ویں جلد. یہ سورہ قلم. ٹھیک ہے. یہ 8واں قول جو ہے، پہلے آپ آیت دیکھ لیں کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسترون، یہ آیت ہے، اور اس کی تفسیر دیکھیں امام نے کیا فرمائی. بإسنادہ الی محمد ابن فضیل عن ابی الحسن الموسی قال سألت عن قول اللہ عز وجل. اس آیت کے بارے میں کسی نے ابی الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، تو اس پر امام نے کیا جواب دیا. فلنون، کہ نون کیا ہے؟ قرآن میں جو حروف مقطعات ہے یہ اس میں سے ہے. فلنون اسم رسول اللہ. نون کیا ہے؟ کہا نون جو ہے وہ اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ہم 1 منٹ کے لیے یہاں پہ ہولڈ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. معذرت چاہتے ہیں ناظرین، کچھ چھوٹا سا ٹیکنیکل ہچ تھا جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا رکنا ہوا. بہرحال یہاں پر آپ ایک مرتبہ پھر سے آ جائے اسکرین پر. تفسیر برہان حدیث نمبر 8 ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے. فلنون اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا فرمایا مولا کاظم نے؟ نون جو ہے وہ رسول اللہ کا اسم ہے، رسول اللہ کا نام ہے نون. اس کے آگے کیا فرماتے؟ والقلم اسم لامیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. اور قلم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے. اب یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نون والقلم وما یسترون، کہ قسم، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. کس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے؟ نون والقلم کی. کہ قسم ہے نون اور قلم کی، اور وہ کہ قلم کی کہ جو اس نے لکھا، وما یسترون، کہ جو اس قلم سے جو لکھا گیا اس چیز کی. اب یہ جو لکھا گیا وہ کیا تھا؟ اب آئے میں دوسرا قول آپ کو پیش کروں تاکہ یہ پیغام رسالت کی جو بات ہو رہی ہے وہ اور واضح ہو جائے.
یہ تبرسی سے نوا قول فی معنی نون عن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، نون کے معنی میں ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کیا عرض کرتے ہیں، ہوا نہر فی الجنہ، کہ نون جو ہے وہ جنت میں ایک نہر تھی، قال اللہ لہو کن میداد، اللہ نے اس نہر سے کہا میدا کن میداد، کن کہہ کے کہا کہ میداد ہو جا، یعنی سیاہی ہو جا، انک ہو جا، فجمدا، اور وہ جم گئی، وکان ابیض من اللبن، اور پھر وہ لبن سے زیادہ جو ہے وہ ابیض ہو گئی، سفید ہو گئی، واحلی من الشہد، اور شہد سے زیادہ شیرین ہو گئی، ثم قال للقلم، اور پھر قلم سے کہا، سب سے پہلے کیا کہا، نون جو جنت میں ایک نہر تھی اسے انک بنا دیا، اسے سیاہی بنا دیا، اس کے بعد پھر قلم سے کہا، ثم قال للقلم، پھر قلم سے کہا اکتب، لکھو، قلم سے لکھنے کے لیے کہا لکھو، پھر کیا ہوا، فکتب ما کانا وما ہوا کائنون الی یوم القیامہ، اور پھر قلم نے لکھا، کیا لکھا، فکتب ما کانا، جو کچھ پہلے ہو چکا۔ اچھا یہ کب کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر، یہ کب کی بات ہو رہی ہے، کہ جب لوح پر لکھا جا رہا ہے قلم سے، کہ جب کوئی شے تخلیق میں نہیں آئی ہے، کوئی شے ابھی خلق نہیں ہوئی ہے، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ چرند، نہ پرند، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، کچھ ابھی خلق نہیں ہوا ہے، یہ تب کی بات ہے۔ فَاكْتَبَ مَا كَانَ، تو پھر قلم نے لکھا کہ جو کچھ ہو چکا، یعنی اس سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا۔ فَاكْتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت تک کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم نے جو ہے وہ لکھ دیا، اور اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اب یہ جو کچھ بھی لکھا گیا تھا، اور یہ جو کچھ بھی وما کانا، کہ جو کچھ ہو چکا قلم نے لکھا، اور جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں قیامت تک جو قلم نے لکھا، یہ سب کیا ہے، یہ سب پیغام الہی ہے، یہ سب پیغام الہی ہے۔ اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک رائٹر ہے، ٹھیک ہے، ایک رائٹر ہے، فرض کرے اس رائٹر نے ایک کتاب لکھنی ہے، تو وہ کتاب جب رائٹر لکھتا ہے اپنی فکر کو، جب وہ صفوں پر لے کر آتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے، تو لکھنے سے پہلے وہ کتاب اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا لکھنا ہے، اس کے بعد پھر اسے کتابی شکل میں دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، نون سے مراد سرکار رسالت مآب، اور نون کو جو ہے اللہ نے سیاہی بننے کا حکم دیا، قلم سے مراد مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور قلم کے ذریعے سے لوح پر لکھا گیا۔ تو لکھنے سے پہلے جو کچھ پیغام الہی تھا وہ کہاں تھا، وہ نون اور قلم کے درمیان، نون اور قلم میں سمایا ہوا تھا، وہ نون اور قلم میں سمایا ہوا تھا، تمام پیغام الہی، رسالت کا تمام پیغام وہ کہاں تھا، وہ نون اور قلم میں تھا۔ اب جا کر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم یہ زیارت میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ، ہے وہ مقام کے جہاں پر پیغام الہی ہے، یعنی تمام کے تمام پیغام الہی، صرف یہ احکامات کا پیغام نہیں، صرف شریعت کے پیغام نہیں، بلکہ اس نظام کے پروردگار کی اس کائنات کے تمام تر پیغامات جس میں ہے وہ موضع الرسالہ کون ہے، اہل بیت علیہم الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو نون اور قلم میں جو ہے وہ، نون اور قلم نے جو ہے وہ سارا پیغام لکھا، اور ظاہر ہے جب لکھا اس کا مطلب پہلے سے نون اور قلم میں وہ سارا پیغام سمایا ہوا تھا۔ اب آئے اس کی اور دقیق شرح میں اگر ہم داخل ہو تو یہ رہی آپ کی خدمت میں شیخ عیسائی کی شرح، جہاں سے ہم بات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اچھا یہاں پر ایک اور جو ہے وہ قرآن کی آیت سے میں استدلال تو نہیں کہوں گا، مگر ایک اور دلیل قائم کرنے کی کوشش کروں۔ سورہ انبیاء، ٹھیک ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا، کس کے لیے بھیجا رسول اللہ کو، الا رحمت للعالمین، کیا کر کے بھیجا، صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو کس کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، عالمین کے لیے۔ اب عالمین کتنے ہیں، کہاں کہاں پر ہے،
اب یہ پھر ایک الگ سے بحث ہو جائے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عالمین سے مراد جو ہے وہ صرف بندوں کے جو دیگر گروہ ہے ان سے مراد ہے. نہیں، بلکہ یہاں پر عالمین سے مراد وہی ہوگے کہ جو عالمین سے مراد سورہ فاتحہ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو اب اللہ جہاں جہاں کا جس عالمین کا جس کے لیے اللہ ہے، جن عالمین کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تو جن عالمین کا اللہ رب ہے اسی عالمین کے لیے رسول اللہ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اسی عالمین کے لیے. تو جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ہم تو جو ہے اس کائنات کے ایک ذرے کے ذرے میں موجود ہے، ورنہ عالمین اور یہ عوالم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور رسول اللہ کو رسول جو بنا کر کے بھیجا وہ تمام عالمین پر رحمت بنا کر کے بھیجا. تو جو کچھ پیغام الہی ہے وہ صرف یہ پنجگانہ نمازیں یا روزے یا حج و زکوٰۃ کے ارکان صرف وہی نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ پیغام رسالت میں تھا. اور وہ نون اور قلم نے جو ہے وہ لوح پر لکھا، اور اسی کے لیے جو ہے وہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا. اب آئے یہاں اسکرین پر ٹھیک ہے. موضوع شیخ ایسا ہی کیا کہہ رہے ہیں، الموضع هو محل و رسالت الاخبار، کہ جو رسالت کے اخبار، جو پیغامات جہاں پر آئے ہیں، جو محل ہے وہ اسے موضع کہیں گے، الموضع رسالہ کے لیے. عن مراد اللہ بکلامہ تعالی بدون واسطت بشر ولہم خیر. اب اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ 4 فہرست بیان کی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. مقام اول، پہلا مقام جو بیان کیا، مقام سر المقنع بالسر، یہ پہلا مقام. اب اس کی ہم شرح پیش کریں گے معصوم کے قول سے، کہ یہ جو 4 مقام بھی انہوں نے بنائے اپنی طرف سے نہیں بنائے ہیں، وہ بھی ہم پیش کریں گے. والثانی، دوسرا مقام، مقام المعانی وہو مقام السر السر، دوسرا مقام معانی کا مقام ہے جو رازوں کا راز ہے. والثالث مقام الابواب وہو مقام السر والسفارات والواسطت والوساطت والترجمہ، یہ تیسرا مقام. اور چوتھا والرابع مقام الامامہ، چوتھا مقام مقام الامامہ. یہ 4 مقام. اب یہ 4 مقام انہوں نے کہاں سے لیے؟ پہلا ایک قول بیان کیا، پھر دوسرا قول یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ امام کیا فرماتے، وَأَنَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، معصوم فرماتے اِنَّا أَمْرَنَا سِرٌّ مُسْتَسِرٌ. اللہ اکبر. اِنَّا أَمْرَنَا سِرٌّ مُسْتَسِرٌ، کہ ہمارا امر سرٌ، ایسا راز ہے، سرٌ مستسر، ایسا راز ہے جو بہت ہی خفیہ ہے، جو بہت کانفیڈینشیل ہے. راز تو ہے ہی، مگر راز بھی ہمارا ایسا راز ہے جو بہت ہی خفیہ ہے. یہ ہے مقام اول، ان امرنا سر مستسر. دوسرا امر، وسر لا یفیدہ الا سر، اور دوسرا امر کیا ہے؟ وسر لا یفیدہ الا سر، اور ایسا راز ہے کہ جو رازوں کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ایسا راز ہے کہ اگر جس میں آپ ڈوب جائے، جسے آپ تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو اس راز سے اور راز کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. مولا فرماتے یہ ہمارا امر ہے. ہمارا جو امر ہے اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمیں جاننے کے لیے یہ ہمارا امر ہے. جو انسان سمجھتا ہے کہ بہت آسان ہے جاننا پہچاننا، تو مولا کو جاننا پہچاننا جو ہے، اسی لیے مولا نے جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی خطبہ پیش کیا، غالباً معرفت نورانیہ میں ہی یہ جملہ ہے جو مولا نے فرمایا تھا، اِنَّا أَمْرَنَا صَعَبٌ مُسْتَصَب، کہ ہمارا امر جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی مشکل ہے. اور وہ جو ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو ملک المقرب ہو اسی کو جو ہے وہی اس تک پہنچ سکتا ہے، کہ جو نبی مرسل ہو وہی اسی تک پہنچ سکتا ہے، اور وہی مومن پہنچ سکتا ہے کہ جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو. اب بہرحال اس کی شرح جو ہے وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی. ابھی فی الحال ہم یہیں پہ رہتے ہیں. اِنَّا أَمْرَنَا سِرٌ مُسْتَسِرٌ وَسِرٌ لَا يُفِيدُهُ إِلَّا سِرٌ، کہ ایسا امر ہے کہ جس کے راز میں اگر ڈوبتے چلے جائے تو اور رازوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. وَسِرٌ عَلَى سِرٌ، اور ایسا راز ہے کہ جس کے اوپر راز ہے. اللہ اکبر. وَسِرٌ عَلَى سِرٌ، اور ایسا راز ہے جو رازوں پر بھی راز ہے. مولا فرماتے یہ ہمارا امر ہے، ایسا راز کہ جو رازوں پر بھی راز ہے.
چوتھا جو مقام یہاں مولا نے بیان فرمایا، وَسِرٌ مُقَنَّعٌ بِسِرٍ، اور ایسا راز کہ جو رازوں سے چھپا ہوا ہے، ایسا راز جو رازوں کے اوپر راز ہے، اور پھر ایسا راز جو رازوں سے چھپا ہوا ہے، یعنی جس کے تحت بھی راز ہے، جس کے فوق بھی راز ہے، جس کے درمیان بھی راز ہے، جس کی ہر طرف جو ہے وہ راز کا ایک حالہ سا بنا ہوا ہے، اور جس میں اگر انسان ڈوبنے کی کوشش کرے تو اور رازوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اب اسی سے جو ہے انہوں نے یہ 4 مقام بنائے، بیان فرمائے۔ پہلا مقام وَأَمَّ اول، اب چلے یہیں سے آگے جو انہوں نے شرح کی ہے وہ پڑھتے ہوئے چلوں۔ وَإِشَارَ فِي هَذِهِ إِلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ، اس میں اشارہ جو پہلے اول میں ہے وہ یہ ہے، سر مقنع بسر۔ پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام سر مقنع بسر، اور جو رازوں سے چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو رازوں سے چھپا ہوا ہے، یہ پہلا مقام۔ وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ، دوسرا مقام سر إِلَى سر، ایسا راز کہ جس کے اوپر راز ہے۔ وَإِلَى الثَّالِثِ، تیسرا مقام بِقَوْلِهِ، یہ قول ہے، وَسِرٌ لَا يُفِيدُهُ إِلَى سِر إِلَّا سِر، ایسا راز کہ جس میں اگر ڈوبتے چلے جاؤ، جسے کھولتے چلے جاؤ جن کے دروازوں کو، ابواب کو، تو اور رازوں کی طرف پہنچو گے۔ وَإِلَى الرَّابِعِ، اور چوتھا مقام بِقَوْلِهِ سِرٌ مُسْتَسِر، ایسا راز سر مستثر کہ جو بہت ہی خفیہ ہے، جو بہت ہی کانفیڈینشیل ہے۔ اب یہاں پہ پھر 4 مقام دیکھیں۔ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مَقَامُ الْبَيَانِ، اس میں جو پہلا مقام ہے اسے کہیں گے مقام البیان۔ والثانی مقام المعانی، دوسرا مقام جو ہے اسے کہیں گے مقام معانی۔ والثالث مقام الابواب، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو تیسرا مقام ہے لا یفید سر، وسر لا یفید سر الا سر، کہ جو جس کے دروازے اگر کھولے تو اور رازوں کی طرف انسان ڈوبتا چلا جائے۔ تو تیسرا مقام کیا ہو گیا؟ مقام الابواب۔ چوتھا مقام جو مقام سر مستسر، وہ کیا ہے کہ جو خفیہ ہے، مقام الامامت۔ والرابع مقام الامامہ، والرابع مقام الامامہ علیہ السلام، مقام الامام علیہ الصلاۃ والسلام، یہ امام کا مقام ہے کہ جو رازوں میں ایسا راز ہے جو بہت زیادہ خفیہ ہے، جو بہت ہی زیادہ خفیہ ہے، اس کے اصل مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ وسر مستسر، یہ امام کے لیے۔ اب یہ 4 مقامات جو بیان کیے، اسے شیخ عیسائی نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا مقام جو انہوں نے پیش کیا وہ کیا ہے؟ مقام البیان اور مقام المعانی۔ تو آئے ہم مقام البیان اور مقام المعانی کے حوالے سے گفتگو کریں کہ کیا ہے یہ مقام المعانی و مقام البیان و مقام المعانی، ٹھیک ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، معصوم کے عبارت پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ وفی روایت جابر الاشارت الى الاولین الروا عن جابر بن عبداللہ عن ابی جعفر علیہ الصلاۃ والسلام، جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے اور چھٹے سرکار سے یہ روایت ہے، انہ قال، امام نے فرمایا، یا جابر علیک بالبیان والمعانی، اے جابر تم پر بیان اور معنی ہے، تمہیں یہ 2 چیز پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، تمہیں یہ 2 چیز پر جو ہے وہ رہنا ہے۔ یا جابر علیک بالبیان والمعانی، قال فقلت وما البیان والمعانی، جابر نے پوچھا کہ مولا کیا ہے بیان اور یہ معانی؟ قال علی علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے، عن ابی جعفر سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، قال علی علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا مولا نے، اما البیان فہو ان تعرف اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیئا فتعبدہ ولا تشرک بہ شیئا۔ بیان کے کیا معنی امام فرماتے ہیں؟ بیان کی معنی ہے اما البیان فہو ان تعرف اللہ، اللہ کو اس طرح سے پہچانو، سبحانہ کہ وہ پاک ہے، لیس کمثلہ، اس کی مثال کسی سے نہیں ہے، اس کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی، کہ مثلہ شیئا، کسی شے سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، فتعبدہ ولا تشرک بہ شیئا۔ چلے ہم ایک کام کرتے ہیں، یہ روایت جہاں سے جس مصدر سے انہوں نے لی ہے ہم اس مصدر سے آپ کو ڈائریکٹ پیش کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ ترجمہ ہی اس کا پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات اور پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ بھئی آپ نے اپنا ترجمہ کیوں پیش کر دیا، جو
علماء نے اور فقہا نے ترجمہ پیش کیا ہے ہم وہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. یہ آپ اس کی پہلے عربی دیکھ لیں, صرف دیکھ لیں, اس کے بعد ہم ڈائریکٹ اردو آپ کو بتاتے ہیں. مشارق الانوار الیقین, اللہ اکبر, فی حقائق اسرار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اس کتاب سے جو ہے وہ انہوں نے اس مصدر سے یہ روایت نقل کی ہے, علامہ حافظ رجب برسی. اب یہ اردو آپ کی اسکرین پر, مشارق انوار الیقین. ٹھیک ہے, یہ روایت جو انشاءاللہ مومنین کے قلوب کے لیے ہم کہیں گے کہ روحانی غذا ہے جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. صفحہ نمبر 312 پر. ٹھیک ہے, عنوان ہی اگر آپ دیکھ لیں تو کیا ہے, بیان اور معانی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے جابر بیان اور معنی سے وابستہ رہو. جابر نے عرض کی, مولا بیان کیا ہے اور معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا, بیان یہ ہے کہ تم جان جاؤ اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی, لہٰذا اس کو مثل و مثال سے دور رکھو اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ, یعنی شرک نہ کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ امام نے فرمایا بیان کی معنی کہ بیان کیا ہے. اب یہاں پر آگے دیکھیں, امام فرماتے ہیں جبکہ معانی کے معنی یہ ہے, معانی کے معنی یہ ہے, والمعانی, معنی کے کیا معنی ہے؟ معانی کے معنی یہ ہے کہ ہم ہی اللہ کے معنی ہیں. اللہ اکبر. معنی کے معنی کیا ہے امام نے فرمایا؟ یہ آپ کی اسکرین پر کتاب رکھی ہوئی ہے, عربی عبارت اگر آپ کو دیکھنی ہے ہم وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, چلے آپ عربی عبارت بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں ڈائریکٹ مشارق الانوار الیقین سے. یہ روایت آپ کی اسکرین پر عربی والی. فقال اما البیان, یہ بیان والی بات ہو گئی. یہاں پہ وَأَمَّا الْمَعَانِي فَنَحْنُ مَعَانِيَهُ, ہم ہی اس کے معانی ہیں. اللہ اکبر. کوئی لفظ اگر آپ کہے تو ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں قلم تو قلم کے پیچھے اس کے معانی ہے. کیا معانی ہے اس کے پیچھے؟ کہ بھائی وہ لکھنے والی شے ہے. اللہ اکبر. اگر اس بات کو سمجھ پائے آپ, امام فرماتے ہیں ہم اللہ کے معنی ہیں. تو اب اگر اللہ کے معنی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو پھر اس کی تمام صفات, اس کی کل صفات کے وہ مظہر وہ نہ ہوگے تو اور کون ہو؟ اللہ اکبر. یہ معرفت کا وہ سمندر ہے کہ جس میں انسان جتنا ڈوبتا چلا جائے اس کی حقیقت تک اور حقانیت تک نہیں پہنچ سکتا. آئے روایت اور آگے مکمل کی جائے. معنی یہ ہے کہ ہم ہی اللہ کے معانی ہے, اللہ کے جنب ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کا علم ہے, اللہ کا حق ہے, اور جو جب چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. ہم فرماتے ہیں کہ تمہیں جو یہ رازوں کے جو راز ہے, اس راز میں جو معانی ہے, بیان کے معنی امام نے کیا بتایا کہ بیان یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہ دینا, اسے وحدہ لا شریک ہی ماننا, وہ ہے. مگر اس کے معنی ہم جو ہے وہ اہل بیت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہم اس کے جم ہیں, ہم اس کے لسان ہیں, ہم اس کے وجہ ہے, ہم اس کا حق ہے, ہم اس کا امر ہے, ہم اس کا علم ہے, ہم اس کا حکم ہے. اور جب ہم جو کچھ چاہتے ہیں تو وہ اللہ چاہتا ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں, روایت آگے دیکھیں, اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے. ہم جو بھی ارادہ کرتے ہیں اللہ وہی ارادہ کرتا ہے. یعنی اگر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہاں بارش ہو جائے تو اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے. اگر یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہاں طوفان آ جائے تو اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے. اگر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہاں زلزلہ آ جائے تو اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے. اسی لیے تو کہا نا, بعض زیارتوں میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا محل معرفت اللہ, اللہ کی معرفت کا محل بھی کہتے ہیں اور اس کے ارادے کا محل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہم ارادہ کرتے ہیں, یہاں سے آگے دیکھیں, یہاں سے جو ہم ارادہ کرتے ہیں اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے.
ہم وہ مثانی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. اب مثانی کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، مگر یہ لفظ عربی ہی کا لفظ ہے مثانی. یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ صرف مثانی لکھ کر کے آگے بڑھ گئے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالتے آگے بڑھو. مثانی اگر اس کے عرفانی ترجمے کرے تو تکرار کے معنی میں ہوگا، تسلسل کے معنی میں ہوگا. تو یہ یہاں پر اشارہ جو ہے وہ 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے ہے. ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ائمہ طاہرین کا آنا. یہاں پہ مثانی سے مراد وہ تسلسل ہے. ہم وہ مثانی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، اور ہم ہی وہ وجہ اللہ ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، امام فرماتے ہیں ہم ہی وہ وجہ اللہ ہے، وہی اللہ کا چہرہ ہے جو زمین پر تمہارے امور کی جانچ کرتا ہے. ہم ہی وہ وجہ اللہ ہے جو زمین پر تمہارے امور کی جانچ کرتا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ عمل انجام دیتے ہو، تم کہتے ہو اللہ دیکھتا ہے، مگر وہ وجہ اللہ ہم ہیں جو دیکھتے ہیں. ہم ہی وہ وجہ اللہ ہے جو زمین پر تمہارے امور کی جانچ کرتا ہے. پس جو ہمیں جان گیا اس کے ساتھ اس کے سامنے یقین ہے. جو بھی ہمیں جان گیا، ہماری معرفت حاصل کر لیا، اس کے سامنے یقین ہے، وہ یقین کی منزل پر فائز ہو گیا. اور جو ہم کو نہیں جانتا اسی کے سامنے سجین ہے. جو ہم کو نہیں جانتا اس کے سامنے سجین ہے. اور اگر ہم چاہے تو زمین کی فضاؤں کو چیر کر آسمان پر صعود کر جائے. اللہ اکبر. اگر ہم چاہے تو زمین کی فضاؤں کو چیر کر آسمان پر صعود کر جائے. تمام مخلوق کی بازگشت، یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کی بازگشت ہماری طرف ہے، اور پھر ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں. ان کا حساب، یہ شاید عبارت آپ کی اسکرین پر نہیں تھی، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. پر صعود کر جائے، تمام مخلوق کی بازگشت ہماری طرف ہے، اور پھر ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں. یہ جو قرآن کی آیت تھی وَإِنَّا إِلَيْنَا إِيَّابَ هَذَا الْخَلْقِ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ. اور پھر جب یہ پلٹ کر آئیں گے تو ہم ہی پر ان کا حساب لینا ہے. تو یہاں پر مقام بیان اور مقام معنی، دو مقام کو جو ہے وہ واضح کیا گیا. مقام بیان وحدہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک کو ماننا. مقام معنی امام فرماتے ہیں کہ وہ جو راز میں راز ہے وہ ہم ہے، وہ راز میں راز. اب اور دو مقام جو رہ گئے، مگر وقت جو ہے وہ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے. مگر ہم چاہ رہے کہ موضع الرسالہ جو ہے اس عنوان کو آج کسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کر لے، یا پھر تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ دوسری عبارت پر اور دوسرے اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو پائے، کیونکہ بڑی طویل زیارت ہے. اب ایک ایک جملوں میں جو ہے وہ ایک ایک ایپیسوڈ پورا نکل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا جملہ ہے، اور اس میں اس کی شرح ابھی مکمل ہو نہیں پائی، اور وقت جو ہے وہ دوڑا چلا جا رہا ہے. ویسے ہمارا یہ تھا کہ صرف 25 سے 30 منٹ کا ایپیسوڈ لے کر کے حاضر رہیں گے، مگر وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہرحال بہت ہی جلدی سے، ٹھیک ہے، اور بالکل خلاصہ کرتے ہوئے مقام ابواب. اب اگر مقام ابواب بھی آپ دیکھیں تو وہ یہیں سے واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، مقام اول اب انہوں نے جو شرح کی میں اس میں تھوڑی سی اور روشنی ڈال دوں کہ پہلا مقام جو بیان کا تھا کہ وحدہ لا شریک کو ماننا اور اس کی وحدانیت کو ماننا اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو مثال نہیں دینا، وہ بھی کیسے حاصل ہوگا امام نے فرمایا. ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے بتایا، اور پھر قول معصوم سے فرمایا. المسمى باثبات التوحید، یہ اسکرین پر آپ کی. ٹھیک ہے، بسر المقنع بسر فالاشارۃ الی بیانہ من احادیث المرویہ وانہم علیہم السلام. بہت ساری حدیثوں میں یہ بات ہوئی ہے، مگر یہ قول ہم پیش کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں وقال علیہم الصلاۃ والسلام نحن اعرف الذین لا یعرف اللہ الا بسبیل معرفتنا، کہ ہم ہی وہ اعراف ہے، وہ مقام اعراف ہم ہے، ہمیں چھوڑ کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. ہم ہی وہ معرفت کے مقام ہے کہ جس کے ذریعے سے لا یعرف اللہ، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی الا سبیل معرفتنا، ہماری سبیل سے، ہمارے راستے سے، ہماری معرفت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. یعنی کوئی جو مقام بیان ہے، جو پہلا مقام بھی ہے، اسے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بغیر. یہ مقام اول جو پیش کیا. ٹھیک ہے،
مقام ثانی جو تھا وہ مقام معانی، جس کی تفصیل جو ہے وہ پیش ہو چکی. وہ مقام معانی وہ باطن میں تھا، وہ ہوا سر و سر و سر علی سر ولا حق الحق. یہ خیر بہرحال ورنہ جو 8-10 ایپیسوڈ اسی میں نکل جائیں گے. مقام ثالث جو تھے وہ مقام ابواب تھا جو ہم نے پیش کیا. والمقام الابواب والباطن والظاہر وسر لا یفیدہ الا سر. ٹھیک ہے، کہ جس کے باب کو جتنا کھولتے جائے اس میں جتنا آپ داخل ہوتے جائے تو سوائے راز کے اور کچھ نہیں ملے گا. وہ راز کیا ہوں گے؟ وہ راز یہ راز ہوں گے وہ سفارت کے راز ہوں گے اللہ کی طرف. وہ ترجمہ اس کے ترجمے کی طرف. وہ ترجمہ تو وہی اللہ جو اس کی وہی اس کے ترجمے کی طرف. وہ بیان ہو انہو اذا وقع پھر الی آخر وہ ساری تفصیل. ٹھیک ہے. مقام الرابع جو بیان کیا ہم نے، مقام الرابع کیا تھا؟ المقام الامام. مقام رابع جو تھا وہ مقام امام تھا جو سر المستصر تھا. ٹھیک ہے. اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ ہوا مقام حجت اللہ علی خلقہ و خلیفتہ فی الارض. ٹھیک ہے. یہ ساری گفتگو چھوڑ کر کے آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کے اس موضوع کو خلاصہ کر دیا، اس کا خلاصہ لے لیا جائے. الکافی سے انہوں نے پھر بیان کیا ہے اب یہ سب کچھ کیوں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات واضح یہاں تک تو ہو گئی کہ موضع الرسالہ وہ مقام کے جہاں پر پیغام الہی ہو. اب کیونکہ قلم اور نون سے ہی وہ سارا پیغام لکھا گیا ہے تو قلم اور نون میں ہونا تو واجب ہے. قلم و نون میں تو ہونا ہی ہے اس سارے پیغام کو. اور وہ قلم اور نون کیا ہے؟ سرکار رسالت مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بات واضح ہو گئی. اور یہ سارے مقامات جو ہے اس کو سمجھنے کے موضع اور رسالت کے وہ سارے بھی جو ہے وہ اہل بیت طاہرین کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں. اب یہ سب ہونے کے بعد پھر ایک آخری قول آپ کی خدمت میں پیش کر دو کہ جہاں پر مولا فرماتے ہیں وفی الکافی عن حارث بن مغیرہ. ساری اسناد کو چھوڑ کر کے کس کی طرف سے یہ روایت ہے؟ ابو عبیدہ عبداللہ ابن بشر. ٹھیک ہے. سمعوا ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام. ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے سنا انی اعلم ما فی السماوات، انی اعلم ما فی السماوات وما فی الارض واعلم ما فی الجنہ واعلم ما فی النار واعلم ما کان وما یکون. اللہ اکبر. امام کیا فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے ما فی السماوات، آسمان پہ جو کچھ ہے ہر بات کا مجھے علم ہے. وما فی الارض، زمین پر جو کچھ ہے اس ہر بات کا مجھے علم ہے. واعلم ما فی الجنہ واعلم ما فی النار، جنت میں جو کچھ ہے مجھے اس ہر بات کا علم ہے. واعلم ما فی النار، جو کچھ جہنم میں ہے، نار میں ہے، آگ میں ہے، مجھے وہ ہر بات کا علم ہے. واعلم ما کان، مجھے ہر اس بات کا علم ہے جو ہو چکا. وَعَالَمُ مَا كَانَ، جو ہو چکا ہر اس بات کا علم ہے. وَمَا يَكُونُ، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس بات کا بھی مجھے علم ہے. تو یہ مقام امامت پر جو فائز ہو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے لیے موضع الرسالت ہو، موضع الرسالہ کا مقام ہو، یہ جملے وہی کہہ سکتا ہے. اور یہ مقام صرف اور صرف مقام امامت اور امام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے. ٹھیک ہے حضرات. تو یہ دوسری عبارت اور دوسرے جملے کی شرح ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے زیارت جامعہ کبیرہ کی مکمل طور پہ تو شرح ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم صرف لغوی اعتبار سے شرح کر پا رہے ہیں، مگر جو ہم نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی سر علی سر، سر لا یفید الا سر، کہ جو ہے وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے مگر راز کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو وہ سارے راز جو ہے دیکھیں ہم صرف عقل کے لغوی اعتبار سے جتنا سمجھ پاتے ہیں ہم اتنا ہی سمجھا پاتے ہیں جہاں تک ہماری رسائی ہے. مگر یہ وہ راز ہے کہ جو لغت سے پہلے ہے، لغت ان کے بعد ہے، تو یہ لغت میں مکمل طور پر ان کے راز سما نہیں سکتے. مگر جہاں تک لغت کی حد ہے، حد ممکنات ہے، وہاں تک پہنچنے کی ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. اور وہی کوشش رہے گی ہماری کہ ہم ان ایپیسوڈز میں جو ہے وہ مسلسل آپ کی خدمت میں بات پیش کرتے چلے. ٹھیک ہے. یہ 5واں ایپیسوڈ تھا ہمارا. اس کے بعد آگے ایپیسوڈ اسی سلسلے میں جاری و ساری رہیں گے. آپ حضرات سے گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک ان ایپیسوڈز کی لنک پہنچائے، اور خاص کر کے جب لائیو ہو تو مومنین کو جو ہے وہ دعوت دے تاکہ وہ بھی لطف اندوز اور محظوظ ہو سکے اس معرفت کے چند قطرات کے ساتھ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا علی مدد. نے سخرا پر آنت آنت شبر و حرملا پر آنت آنت دشمن عذاب پر آنت آنت دشمن وفا پر